بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ریاض احمد راجپوت چینل ویلفیئر فار کریچر کے ساتھ حاضر ہوں. گزشتہ دنوں میں سوچ رہا تھا کہ یار یہ ویڈیو چھوڑو، ویڈیو بنانا جو ہے انٹرنیشنل افیئر کے اوپر بہت سارے لوگ بول رہے ہیں اور ملکی سطح پر بہت سارے لوگ بول رہے ہیں، آواز اٹھا رہے ہیں، اور تمہارے کرنے یا نہ کرنے سے کیا ہوگا. تو پھر فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف سے میں نے جو ہے نا وہ ایک جھنجھوڑا گیا کہ یہ جو تم سوچ رہے ہو، قرآن کی ایک آیت ہے جس کا شعر میں جو ہے شاعر مشرق نے یوں ذرا وضاحت کی اس آیت کی، جو میں سوچ رہا تھا کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پہ ہے کلام نرم و نازک بے اثر. میں نے کہا یہ لوگ جو سیاسی پارٹیوں سے وابستہ ہیں، یہ ایسے لوگوں کی مثال جو ہے وہ شاعر مشرق نے دی ہے یا قرآن کی یہ آیت کی وضاحت انہوں نے کی ہے کہ یہ بے وقوف لوگ، جاہل قسم کے لوگ، ناعاقبت اندیش قسم کے لوگ جو ایم پی ابن رامی سے لے کر وزیر اعظم یا ان پارٹیوں کے سیاسی پارٹیوں کو جو ووٹ دیتے ہیں، یہ ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جو عقل اور شعور نہیں رکھتے ایسے لوگوں کو ووٹ سپورٹ کر دیتے ہیں. ایسے مرد نادا کہ میں نے کہا چھوڑو، باتیں کرنا ہی فضول ہے. ایسے بے وقوف لوگوں کو جاہلوں کو بات کرنا ہی چھوڑو. یہ لوگ کو جو ہے اللہ ہی شعور دے، عقل دے. میں یہ ویڈیو میں نے کہا بنانا چھوڑ دیتے. تو کیسے اللہ کی طرف سے ایک اشارتاً ایک موضوع دیا گیا، اور وہ موضوع ایسے موضوع دیے جاتے ہیں کہ میں پھر اس موضوع کے اوپر جو ہے وہ ویڈیو بنا دیتا ہوں. وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ عام فہم سا، اس کے لیے جو ہے وہ کسی سے پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ یہ اشارہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا ہے. کہ میں ایسے نیند میں ہوں تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ انسانی حقوق کا کوئی دفتر ہے، اور وہ نظر تو مجھے نہیں آ رہا، لیکن ایک مظلوم اس کے سامنے جو فریاد کر رہی ہے وہ سامنے آ رہی ہے. پہلے وہ اپنے مسائل بیان کر رہی تھی، پھر وہ اپنے خاندان کے بارے میں، پھر ایک عورت آ گئی، اس کے بارے میں اس نے وضاحت کر دی کہ یہ بھی ایک مظلوم عورت ہے، میں اس کو ساتھ لائی ہوں، یہ میری رشتہ دار ہے. اس کا ناک دیکھیں کس طرح ٹیڑھا کر دیا گیا مار مار کے، اور اس کے جو سسرال والے تھے وہ ایک سیاسی پاور تھے اور وہ سیاسی لوگ تھے. اس سے بیچاری کی سنی نہیں جا رہی. 2 لاشیں بھی نہیں دی انہوں نے، وہ غائب کر دی ہیں. 2 قتل کر دیے ہیں ان کے، اور وہ لاشیں بھی غائب کر دی ہیں. اور یہ بیچاری مظلوم ہے، اس کا خدا کے لیے کچھ کریں، ان کو انصاف دیں. تو یہ جب باتیں کہہ رہی تھی تو اس میں واضح طور پہ پتہ چل رہا تھا کہ یہ ایک، میں نے کہا یہ اشارہ ہے کہ انسانی حقوق کی یہاں انٹرنیشنل لیول کی جتنی بھی تنظیمیں پاکستان میں ہیں وہ انسانی حقوق کے لیے کام نہیں کرتی. ان کے اپنے اغراض و مقاصد ہے. وہ این جی اوز یقیناً پاکستان کے حکومت کی انسانی حقوق کی تنظیمیں ہوں یا پھر جو ہے وہ انٹرنیشنل قسم کی انسانی حقوق کی یہاں پاکستان میں کرنے والی تنظیمیں جو قابل، ان کو عوام جاتی ہے ان کے دفتروں کے اوپر. الا ماشاء اللہ جو کم ہی لوگ ہوں گے، شاید نہ ہونے کے برابر، جن کا جو ہے کوئی معمولی سا معاملہ ہو تو وہ حل ہو جائے. ورنہ اکثر لوگ جو ہے ان انسانی، وہ حکومت کی انسانی حقوق کی کوئی دفتر ہو یا کسی این جی اوز کا دفتر ہو، انسانی حقوق کی یہاں پر پامالی تو ہوتی ہے یہ دفتروں کے اندر، لیکن انسانی حقوق کے مسائل حل نہیں ہوتے. اللہ کی لعنت ہوتی ہے ایسے جو حکومتی جو ہے وہ دفتر ہوں جو انسانی حقوق کے جو ہے وہ پاسداری نہیں کر رہے. اللہ کی اس پر لعنت ہوتی ہے، اور اللہ کے رسول کی ایسے جو ہے وہ دفتروں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے. تو یہ چیزیں جو ہے میں نے کہا یہ مجھے کہا گیا ہے کہ لعنت بھیجو، کہ اٹھو ریاض، اٹھو
اور اس حکومت کے، اس سسٹم کے، اس نظام کے یہ جو جتنے بھی ادارے ہیں جو انسانی حقوق کے لیے کام کرتے ہیں ان پر لعنت بھیجو. میں نے کہا ریاض اٹھو، یہ تمہاری ڈیوٹی لگا دی گئی ہے. پھر کیا دیکھتا ہوں کہ جو ہے ایک پیر صاحب ہیں، جیسے اس کا کوئی ادارہ ہے. دوبارہ اور ایک مجھے جو اسی دوران ہی ایک چیز تھوڑی دیر بعد پھر مجھے ایک آئی ہے، روحانی کیفیت سمجھ لے، اللہ کی طرف سے اشارہ سمجھ لے نیند کے اندر، کہ میں ایسے کہیں کھڑا ہوا ہوں. کوئی پیر صاحب ہیں، ان کا بہت بڑا کوئی رفاعی ادارہ ہے، تو وہ بڑے غصے سے بول رہا تھا کہ میرے اس ادارے سے 15 لاکھ افغان خاندان اپنا پیٹ بھرتے رہے ہیں، اور پھر کچھ ادارے جو ہیں 10 لاکھ میرے اس ادارے سے، رفاعی جو ادارہ ہے اس سے خاندان جو ہے جو افغانی خاندان ہے وہ میرے اس ادارے سے جو ہے وہ اپنے مسائل حل کرواتے رہے ہیں، اور ان کے مسائل حل ہوتے رہے ہیں، یا ان کو کھانے پینے کے، روزگار کے میں موقع فراہم کرتا رہا ہوں. تو وہ پیر صاحب جو ہیں بڑے جوش میں کہتے ہیں کہ اگر کسی نے افغانوں کے اوپر کوئی کسی قسم کا جو ہے وہ جنگ مسلط کی، اور کفر کے کہنے کے اوپر، امریکہ کے کہنے کے اوپر اگر کسی نے افغانوں کے مسائل پیدا کیے، تو میں ہرگز نہیں چھوڑوں گا، میں ان کو تہس نہس، اسی حکومت کو تہس نہس کر دوں گا. تو مجھے فوراً اس میں یہ میں نے کہا اس کی مجھے جو ہے وہ کہا جا رہا ہے اس پہ بولوں کہ اصل میں اگر یہ ہماری حکومتیں بکنے والے، ڈالروں کے عوض بکنے والے، ملک و قوم کے سودے کرنے والے سیاستدان، بے ضمیر قسم کے سیاستدان، حکمران، یہ ان کو میں نے کہا یہ لعنت بھیجنے کا اشارہ ہے کہ یاد رکھو، اگر تم یہاں پر امریکہ کے کہنے کے اوپر مسلمانوں کے درمیان دراڑ ڈالنے کی کوشش کی، تو یاد رکھنا ایسے لوگ جو پاکستان کے اندر ہیں. مجھے یاد ہے کہ جب اس کا جو پیر سیالوی صاحب ہیں، سیالوی صاحب ان کا ایم پی ایم این اے جتنے بھی تھے، ان کا سیاسی اسٹرکچر جو تھا، جب خادم حسین رضوی پہ تشدد ہوا تو یہ سب لوگ اٹھ کھڑے ہوئے، اور جو اسمبلیوں کے اندر تھے، جو سیاسی لوگ تھے، پیر جو ہیں، وہ خادم حسین رضوی کے ساتھ مل گئے، حکومت کو انہوں نے للکارا. تو پھر حکومت نے جو ہے وہ ان کو کہا کہ بھئی آپ کے جتنے بھی مزار کے اوپر جو سسٹم ہے، جو ہمارے وزارتیں جو اوقاف ہے، وہ آپ کے سارے مزارات کے، آپ کی جتنی بھی جائیدادیں ہیں اس پہ جو ہے وہ قرق کر دیں گے، قبضہ کر لیں گی. تو ان کو ڈرایا گیا، ان جتنے بھی وہ گدی نشین تھے، تو پھر وہ فوراً بیٹھ گئے. تو یہ دیکھیں، بیٹھنا نہیں چاہیے. اگر مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، جانی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، تو اس شیطانی جمہوری نظام کے خلاف، اس کفر کے نظام کے خلاف، کفر کے ایجنٹ حکمرانوں کے خلاف جب لڑنے کی ضرورت ہو، صرف مظلوم ہی نہیں لڑے بلکہ ہر شخص پر فرض ہو جاتا ہے کہ ان سے ٹکر لے. تو یہ چیزیں جو ہے وضاحت کی گئی ہے کہ اگر تم افغانوں کے اوپر جنگ مسلط کرو گے تو پاکستان کے بڑے بڑے جو لوگ ہیں وہ اس حکومت کو، اس نظام کو، سسٹم کو، جو پاکستان کے اندر مذہبی لوگ ہیں، وہ اس نظام اور سسٹم کو اکھیڑ کے رکھ دیں گے.